سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود حضور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بن کاب اسٹوڈیو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حنزلہ حسان۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ عالم ابن عالم ہیں الحمدللہ، شیخ ابن شیخ ہیں، آپ صاحبزادہ ہیں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت مولانا زاہد الراشی صاحب۔ شیخ محترم، ممنون ہوں آپ کا۔ شکریہ جناب، جزاکم اللہ۔ آمین۔ شیخ محترم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم سے وقت دیا، جزاک اللہ۔ یہ سعادت کی بات ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ادارے میں بیٹھا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ شیخ محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن کریم کے ساتھ کیسی محبت تھی ان کے بارے میں کیسا حدیث میں آپ نے پڑھ رکھا ہے؟ یہ تو اس میں بیسیوں باتیں ہیں، لیکن میں گفتگو کا آغاز کروں گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد گرامی سے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات۔ ایک بات یہ فرمائی، جی، جو آدمی کسی کو مقتدا بنانا چاہتا ہے نا، جی یعنی اس کے پیچھے جس کو آئیڈیل کہتے ہیں ہمارے جی 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 آئیڈیل کہتے ہیں، آئیڈیل جس کو ہم کہتے ہیں، جی جی، وہ جو فوت ہو چکا ہے نا اس کو بنائے۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، زندہ آدمی کسی وقت بھی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بنیادی اصول بیان فرمایا ہے۔ یہ اصول بیان فرما کے من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، جو دین پہ فوت ہوئے ہیں نا ان میں سے کسی کو آئیڈیل بناتا ہے تو بنائے۔ زندہ ان الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، زندہ آدمی کسی وقت بھی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس کی تشریح فرمائی، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا ابرہا قلوبا واعمقہا علما۔ اللہ اکبر۔ اقتداء کے قابل صحابہ کی جماعت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل کے انتہائی نیک تھے اور علم میں گہرے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کے علم کی گہرائی کے اس سے کیا ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور وحی الہی کے اولین راوی وہ ہیں۔ سبحان اللہ، اولین راوی وہ ہیں۔ بالکل ٹھیک قرآن ہے، پاک بھی ان سے روایت ہے، بالکل ٹھیک ہے، حدیث بھی ان سے روایت ہے، بالکل ٹھیک ہے، سنت بھی ان سے روایت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اگر درمیان سے خدا نہ خواستہ نکال دیا جائیں تو نہ قرآن کا ہمیں کوئی سورس ملتا ہے، نہ حدیث و سنت کا، اور نہ اس دور کی سوسائٹی کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن پاک نے اس بارے میں واضح فرمایا ہے، صحابہ کرام سے خطاب کر کے، جی اس وقت کے مومنین صحابہ ہی تھے، جی جی، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا بالکل بالکل، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ سبحان اللہ۔ باقی دنیا کو دعوت دی ہے کہ ایمان کیسا لاؤ جیسے یہ لائے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ فَإِنْ آمَنُوا بمثل ما بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فقد فَقَدْ اہتدوا۔ اهْتَدَوْا، جیسے تم ایمان لائے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر اس سے ایسا ایمان لائے تو ہدایت پر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس معیار سے ہٹ گئے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اختلاف میں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حق، صداقت اور دین کی معیار خود قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ امت مسلمہ، الحمدللہ امت مسلمہ کی اکثریت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا مقتدا، پیشوا، رہنما اور اتھارٹی سمجھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک پہلو اور عرض کروں گا، جی جی، دین کی بنیاد قرآن پاک ہے، بالکل ٹھیک، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جماعت صحابہ ہے۔ کس حوالے سے؟ قرآن پاک تو اصول ہیں، اللہ پاک نے قوانین ضوابط بیان کیے ہیں، جی ان قوانین و ضوابط کی پریکٹیکل شکل سنت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد معروف ہے، ان سے پوچھا گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، اخلاق کیا تھے؟ ما کان خلقہ القرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا میں اپنی زبان میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ وہ فرماتی ہیں
جو قرآن پاک میں تھیوری کے طور پر ہے وہ سنت میں پریکٹیکل کے طور پر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل قرآن پاک کو اگر پریکٹیکل دیکھنا چاہے تو حضور کی زندگی ہے، حضور کی ساری زندگی کو اگر تھیوری میں دیکھنا چاہے تو قرآن پاک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی عملی شکل صحابہ کرام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اصول و قوانین قرآن پاک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کی پریکٹیکل شکل سنت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اور سوسائٹی کی پریکٹیکل شکل صحابہ کرام کا دور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے، اصول کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے، اس کی پریکٹیکل شکل کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اس ٹھیک کی اجتماعی سماجی شکل کیا ہے؟ صحابہ کرام کا دور۔ ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل اور ٹھیک صحابہ کرام سارے کے سارے ہے، سارے کے سارے صحابہ سارے کے سارے دیکھیں، کسی بھی طبقے میں مختلف مزاج کے، مختلف افکار کے لوگ ہوتے ہیں، جی بالکل ایسا ہی ہے، کوئی طبقہ خالی نہیں ہے، نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام بحیثیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو بھی امت نے صحابہ کرام کا واضح ہے، اس پہ کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل، پچھلے دنوں ایک بات چلی کہ ہمیں صحابی کی تعریف کرنی چاہیے، کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ہو چکی بھائی، بالکل بالکل بجا فرمایا، یہ ریو پر نہیں ہوگی۔ بالکل بالکل بجا صاحب نے فرمایا، سوال اٹھایا جی کہ ہم صحابہ کے احترام کرتے ہیں لیکن صحابی کی تعریف بتاؤ کیا ہے؟ میں نے کہا جی وہ ہم اس کے ریو پر نہیں کرنے دیں گے، اللہ وہ ہو اکبر، چکی ہو چکی، امت 1400 سال سے جن کو صحابہ کرام کہتی ہے، ان میں مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، والذین تبعوہم بإحسان بھی ہیں، ان میں اہل بیت بھی ہیں، ان میں دنیا بھر کے صحابہ کرام ہیں جن کو امت نے 1400 سال سے صحابہ کرام سمجھا ہے، اور جن کو محدثین نے اسماء رجال کی کتابوں میں صحابہ کرام کے طور پہ درجہ بندی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ وہی رہے گا، ان کا دائرہ بھی وہی رہے گا، ان کی تعریف بھی وہی رہے گی۔ اگر صحابی کی تعریف کو ریوپن کیا جائے گا تو دین کی بنیادیں اکھڑ جائیں گی۔ اللہ اکبر، بالکل بجا فرمایا، صحابہ کرام دین کے اصل راوی وہی ہیں۔ وہی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، میں بالکل اب قرآن پاک کی بات کرتا ہوں۔ قرآن پاک دیکھیے، قرآن پاک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کتابی شکل میں لکھا گیا ہے۔ جی تحریک کرنے والے بھی صحابی ہیں، حضرت عمر، ٹھیک ہے، آرڈر دینے والے بھی صحابی ہیں، حضرت ابوبکر، سبحان اللہ، لکھنے والے بھی صحابی ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت زید بن ثابت، انہوں نے لکھا تھا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور بڑے مباحثے کے بعد، بڑا لمبا مباحثہ ہے اس پر، جی جی ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے کہاں سے لکھا ہے، بڑے مزے کا جی جی، قصہ ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بلا کر کہا یار حفاظ کرام شہید ہوتے جا رہے ہیں، حضرت عمر نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر حافظ شہید ہوتے گئے تو قرآن پاک کے بارے میں کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے، اللہ اکبر، تو اس لیے ہمارا مشورہ ہوا کہ ہم قرآن پاک کو لکھ کر ایک اسٹینڈرڈ نسخہ رکھ لیں، تم لکھ دو، تم حضور کے بڑے کاتب ہو۔ انہیں بھی اشکال تھا لیکن بار دور ہو گیا۔ جی جی، اب وہ اپنی کہانی سناتے کہ میں نے کیسے لکھا، کہتے میں حافظ ہوں، میں خود حافظ تھا، جی جی، مجھے یاد تھا، لیکن بہرحال میں ایک شخص ہوں، ایک آدمی ہوں۔ بالکل بالکل بالکل، اللہ میں نے اکبر، اصول طے کیا کہ قرآن پاک کی کوئی آیت، کوئی صورت، کوئی جملہ، کوئی ترتیب جو مجھے یاد ہے میں نے خود حضور سے سنی ہوئی ہے، اچھا جی، ماشاء اللہ، لیکن اپنے سوا 2 گواہ اور تلاش کروں گا اللہ اکبر، اللہ تاکہ اکبر، شہادت کا نصاب مکمل ہو، سبحان جو یہ اللہ، کہیں کہ جیسے تم نے سنا ہے ویسے ہی ہم نے بھی سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وسلم۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فارمولہ طے کیا جی جی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ یا حضرت میرا ہمارا بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل سنا ہے میں نے حضور سے، مجھے یاد ہے، لیکن انسان ہوں، ایک انسان جی جی، بالکل ایسا آگے ہی پیچھے ہے، ہو سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، کم از کم 2 گواہ مجھے اور ملیں گے کہ وہ یہ کہیں کہ جیسے تم نے سنا ہے نا ویسے ہی ہم نے بھی سنا ہے۔ اللہ کب اکبر، لکھوں گا؟ بالکل ٹھیک ہے، کہتے ہیں مجھے 6 مہینے لگے، اچھا جی، کسی کے پاس لکھا ہوا تھا سورت، کسی کے پاس ہڈی پہ، کسی پہ پتے پہ، کسی کے پاس کھال پر، کسی پر سارے جمع کیے، ٹھیک ہے، 6 مہینے مجھے لگے جمع کرنے میں اور تقابل کرنے میں، بالکل ٹھیک ہے، پورا قرآن پاک مکمل کر لیا میں نے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن 2 آیتوں پر آ کر میرا گیر پھنس گیا۔ اچھا جی، وہ جو فارمولہ طے کیا تھا نا، جی جی، سورہ یونس کی آخری آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، ایک یہ دعا ہے یہ، جی جی، اور ایک سورۃ الاحزاب کی ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، اس پر مجھے یاد ہے میں نے حضور سے سنا ہے حضور نے، اور گواہ ایک مل رہا ہے، ٹھیک ہے، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، دوسرا نہیں مل رہا، بہت تلاش کیا لیکن ان دو آیتوں پر مجھے دوسرا گواہ نہیں مل رہا، اللہ اکبر، اللہ، بہت محنت کی لیکن نہیں مل رہا، کیا کروں؟ تو میں نے وہی رپورٹ اسی حالت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت پہ پیش کر دی۔ جی ٹھیک ہے، یا حضرت آپ کے حکم کے مطابق اور آپ سے طے شدہ اصول کے مطابق میں نے سارا قرآن پاک مرتب کر دیا ہے، لیکن ان دو آیتوں پر ہمارا وہ فارمولہ فٹ نہیں ہو رہا، بالکل ٹھیک ہے، میرے سوا دو گواہ ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، اب ایک گواہ کون سا ہے؟ یہ خزیمہ ابن ثابت، وہ جو شہادتین وہی ہے، وہ ہو گیا کام۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہ جو شہادتین جس کی گواہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صلی اللہ گواہوں علیہ سے وسلم، کام قرار دیا تھا، سبحان اللہ، وہی اب ہو گیا کام۔ کیا کہنا یہ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں اب قرآن پاک کو اگر آپ قرآن پاک پڑھتے تو اس کا راوی کون ہے، سورس کون ہے ہمارے پاس؟ زید بن ثابت ہے، بالکل بالکل ایسا ہی ہے، حضرت صحابہ کرام ہیں، بالکل بالکل صحیح کہتے ہے، میں نے یہ سنا ہے، میں نے یہ سنا ہے۔ قرآن پاک اور سنت رسول اور حدیث رسول کے تو وہ صرف راوی نہیں ہیں، جی جی، گواہ بھی ہیں۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک ہے، کسی صحابی نے حضور سے بات سنی ہے، وہ نقل کر رہا ہے، حدیث ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کسی صحابی نے حضور کو کام کرتے دیکھا، نقل کر رہا ہے، سنت ہے۔ بالکل تو ٹھیک، صرف راوی نہیں ہے، گواہ بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے ایک بزرگ کا قول مجھے بہت اچھا لگا، غالباً امام راضی کا ہے، کس بزرگ کا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دین کے گواہ ہیں، اللہ اکبر، قرآن پاک کے نزول کے بھی گواہ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کے علیہ شب و روز کے بھی گواہ ہیں، حضور کے ارشادات کے بھی گواہ ہیں، بالکل ٹھیک، حضور کے اعمال کے بھی گواہ ہیں۔ بالکل، کسی مقدمے کو کمزور کرنے کے لیے گواہوں کو کمزور کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل بالکل، اگر دیکھو نا، اذا رأیت الرجل ینتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً امام زہری راضی کا قول ہے یہ، اگر کسی کو دیکھو نا کہ صحابہ کرام میں سے کسی کا نقص نکال رہا ہے، کسی کی کمزوریاں بیان کر رہا ہے، کسی کی حیثیت کو مجروح کر رہا ہے، تو سمجھ لو وہ دین کے گواہوں کو مجروح کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیسے عدالت میں کھڑے ہو کر گواہ پر جرح کی جاتی ہے، بالکل وہ ٹھیک، گواہوں پر جرح کر رہا ہے، اور گواہوں پر جرح کرنے سے اثر کس پہ پڑتا ہے؟ کیس پر۔ کیس پہ، بالکل ایسا ہی ہے، اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ سب کے سب، سب اہل کے سب، بیت اعظام بھی، مہاجرین بھی، انصار بھی، اور والذین اتبعوہم بإحسان، بالکل ٹھیک ہے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، سب ایک دائرے میں ہیں۔ بالکل ٹھیک یعنی درجہ بندی ہے، درجہ بندی سے انکار نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بطور حجت ہونے میں، بطور آئیڈیل ہونے میں، بطور رہنما ہونے میں۔ بلکہ ایک بات اور میں عرض کیا کرتا ہوں جی جی، کہ جب اس پہ بات ہوتی ہے میں کہتا یار مہاجرین کی تعداد گر لیں، بالکل ٹھیک ہے، انصار کی تعداد گر لیں، جی، اور والذین اتبعوہم بإحسان کی گر لیں، بڑا گروپ کون سا ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، شیخ محترم، غالباً 80% والذین اتبعوہم بإحسان ہے۔ اللہ اکبر، فتح مکہ کے بعد سارے مسلمان جی ہوئے جی، ہیں۔ بالکل بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک تو ہو گیا، یہ صحابہ کرام تو ہمارا ایمان ہے اور الحمد ایمان للہ، کی بنیاد ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، شیخ محترم بہت اہم سوال ہے۔ ہم ایک وقت تھا کہ 313 تھے اور سامنے 1000 کا لشکر تھا، لیکن 313 غالب آ گئے۔ ہم اس وقت اتنی کثیر تعداد میں علماء کرام ہیں جو اہلیہ، جو الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سب کو صحابہ کو مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، نقل کفر نباشت، ایسے لوگ بھی موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ مناظرے کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں کہ جی آپ نعوذ باللہ حضرت عمر کا ایمان ثابت کریں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، ماں جی کا ایمان ثابت کریں۔ شیخ محترم ان کو جواب دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، حکمراں کیوں خاموش ہیں ایسے لوگوں پر، پابندی کیوں نہیں ہے؟ قرآن تو نہیں کرے گا، لیکن اہل علم نے تو ہر دور میں جواب دیا ہے، کوئی دور خالی نہیں ہے، اس قسم کے سوالات بھی ہوئے ہیں، جوابات بھی ہوئے ہیں۔ آپ کسی بھی دور کا اہل علم کا لٹریچر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، آپ کو خالی نہیں ملے گا۔ اصل بات یہ ہے، دو وجہ ہیں۔ جی،
ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک نیا رجحان جو پیدا ہو گیا جی، آزادی رائے، آزادی رائے، کسی قدغن کے بغیر، کسی پابندی کے بغیر، اس نے یہ زبانیں کھولی ہیں کہ اس پہ بھی بحث کرو، اس پہ بھی بحث کرو، اس پہ بھی بحث کرو. ایک تو ہم ہر نئی چیز کلو جدید لذیذ، بالکل صحیح ہے، ہر نئی چیز پہ دل چاہتا ہے. جی جی. ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو اہل علم کہلاتے ہیں، بڑے پرانے بزرگوں کی بات نہیں کرتا، ہمیں مطالعے کا ذوق نہیں رہا. ہم مطالعہ کا ذوق نہیں رہا، ایسا ہی ہے، 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہم بھی سنی سنائی بات کرتے ہیں. بالکل. ورنہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں متقدمین امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اب تک ہمارے اہل علم نے ان مسائل کا، سوالات کا جواب نہ دیا ہو. ہر دور میں دیا ہے. اصل میں ضرورت ہے مطالعے کی. بالکل. اس میں ہمارے نوجوان اہل علم جو ہے نا، وہ مطالعہ ہمارے ہاں نہیں ہے. اور ہم مطالعہ کریں گے تو میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی اب جو چار بڑوں کو، شیخ ابن تیمیہ ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے اس موضوع پہ کام کیا ہے. جی جی. شاہ ولی اللہ ہیں، بالکل ٹھیک. شاہ عبدالعزیز ہیں، بالکل ٹھیک ہے. یہ لوگ انہوں نے کام کیا ہے. جی جی. ان لوگوں کا کام مطالعہ کریں، اس کے بعد کوئی سوال رہ گیا تو مجھ سے پوچھ لیں. اللہ اکبر. بالکل ٹھیک ہے. کوئی خلا نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خلا نہیں ہے. صرف مطالعہ کی کمی ہے، اور سنی سنائی باتوں پر متاثر ہو جانا، اور سنی سنائی باتوں کو نقل کرنا اور ایک موضوع بنا لینا. بالکل ٹھیک ہے. یہ بلا وجہ موضوع بنا لینا، ایک تو یہ بے خبری کی وجہ سے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ موضوع بنایا جاتا ہے بے خبری کو فروغ دینے کے لیے. اچھا جی. پروگرام بھی ہوتا ہے. جی جی. بات متعلقہ نہیں ہے، لیکن ابھی مجھ سے یہاں آتے آتے ایک دوست نے سوال کیا جی جی. فلسطینیوں کے بارے میں. جی بالکل بالکل. ابھی راستے میں ابھی جواب دیا میں نے. جی جی. آپ کے بیٹھے ہوئے. جی جی. ان کے جی یہ فلسطینیوں کے دو گروپوں میں اختلاف ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں نے کہا یار بھائی اگر نہر میں ڈوب رہا ہو تو اس سے اختلاف نہیں پوچھے جاتے، اس کو نکالا جاتا ہے پہلے. بالکل بالکل 100% آپ نے ٹھیک فرمایا. وہ ڈوب رہا ہے، لپکیاں کھا رہا ہے، اور ہم اس سے پوچھے کہ تمہارا کیا کیا؟ اللہ کے بندے، پہلے اس کو نکالو پھر پوچھ لینا. بالکل بالکل. ایک آدمی اپنی غلطی سے گر گیا ہے، جی جی، پہلے نکالیں گے یا غلطی پہ ڈانٹیں گے؟ نہیں، پہلے تو نکالیں گے. یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ ہمارے مزاج بن گیا ہے سوال جواب صورتحال دیکھے بغیر. بالکل. ہمارا مطالعہ ہوتا نہیں، سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. پھر ادھورے سوال، ادھورے جواب کنفیوژن میں اضافہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مطالعہ کرنا چاہیے، اپنے بزرگوں کو پڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور بزرگوں کے، میں کہتا ہوں کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب موجود نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہمیں تھوڑا سا ان کو پڑھنا بھی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. شیخ، حالات، اسباب اور علماء کی ذمہ داریاں، اس پہ آپ ذرا روشنی ڈال دیں. گزارش یہ ہے کہ علماء کی پہلی ذمہ داری ہے کہ حالات کو سمجھیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہمارا اصول فقہ کا معروف کہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل. اللہ. ہم جب افتاح کے ایک ورث پڑھاتے ہیں تو پہلے یہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل. فہو جاہل. ٹھیک جو ہے. زمانے کو نہیں جانتا کتاب کو جانتا ہے. جی جی جی. ہمارا المیہ یہ، ہم کتاب کو جانتے ہیں، ہاں جی ایسا کتابی ہی. مباحث کو جانتے ہیں. جس سوسائٹی پہ اطلاق کرنا ہے سوسائٹی کو نہیں جانتے. بالکل نہیں جانتے. شیخ، آپ سمجھتے ہیں کہ علماء میں یہ کمزوری ہے؟ بالکل ہے. تو اس کا کچھ سدباب؟ سوسائٹی سے واقف ہونے کی کوشش نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دیکھیے، ایک بیج کو میں جانتا ہوں، جی جی. بیج کے تقاضے سارے سمجھتا ہوں. زمین کو نہیں جانتا کہ زمین پہ بیج بو رہا ہوں. میں صرف بیج تو نہیں دیکھوں گا، بالکل نہیں زمین بھی دیکھوں گا. بالکل بالکل ٹھیک اس ہے. کو مطلب محنت بھی زمین اور بیج دونوں کو دیکھ کے کروں گا. بالکل. کتنا پانی ڈالنا ہے، کتنی گوڈی کرنی ہے. بالکل. یہ جو ہے نا، یہ ایک ہے کتاب کا علم، وہ تو لازمی بات ہے. بالکل بالکل. لیکن جہاں اس بیج کو لگانا ہے، اس زمین کو بھی تو جانو. بالکل بالکل ٹھیک. کہاں کون سا بیج ڈال رہے ہو، یہ ہضم ہوگا نہیں ہوگا، چلے گا نہیں چلے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی تو ہے. سوسائٹی سے واقف ہونا میں نے کہا پہلی بات یہ ہے. جی جی. میں نے ایک بات ایسی کی تھی کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی ہے. ماحول سے ہمارا ماحول میں اس کے ساتھ خلا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا ماحول کے ساتھ ہماری جو اہل دین ہم کہلاتے ہیں، ہماری زندگی اور سوسائٹی کی عام زندگی میں بہرحال فرق
موجود ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ فرق تو میں کہتا ہوں قائم رہنا چاہیے، لیکن فرق کی وجوہات تو معلوم ہونی چاہیے نا. ہونی چاہیے. بالکل بالکل بالکل. یہ مجھ سے مختلف کیوں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے شیخ. میں سے مختلف کیوں ہوں؟ ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس خلا کو کیسے پر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل. تو یہ سوسائٹی سے، ماحول کے تقاضوں سے واقف ہونا اور اس کو سامنے رکھ کر مسئلے کو ڈیل کرنا، اصل میں تفقع فقہ اسے ہی کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک تفقع اسے ہی ہے. کہتے لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں نا، مطلب کہ ہمارے مدارس نے الحمدللہ اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ ہمارے مدارس نے ہمیں کیا دیا ہے. الحمدللہ کثیر تعداد میں بہت کچھ دیا ہے. بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے، وہ ہمارے مدارس نے ہمیں دیا ہے. لیکن سوسائٹی اور ماحول کے مطابق ہمارے علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ میں 2 گزارشات کیا کرتا ہوں اور یامیات کرتا ہوں. جی جی. بات یہ کہ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، جی جی، اس سوسائٹی کی نفسیات سمجھیں، ان کی فریکوینسی میں بات کریں ان سے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات، بہرحال مسائل میں اختلاف تو ہوتا ہے. بالکل بالکل. مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. فطری بات ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. عقل ہوگی وہ اختلاف بھی ہوگا. بالکل 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 ایسا ہی ہے. اختلاف نہ ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اختلاف ہونا نیچر ہے. بالکل. لیکن اختلاف کو اختلاف سمجھیں، اختلاف کو جھگڑا نہ بڑھائیں. جھگڑا نہ بنائے. ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرے سے ہمارے دراصل یہاں ہمارے یہاں 3-4 مکاتب فکر ہیں. جی جی. میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے یار، علاقے کے علماء کبھی مل کے بیٹھ کے چائے پی لیا کرو بس. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی آپ نے شیخ. جی، آپ تقریباً 40-50 سال سے یہ کمپین ہے پورے ملک میں، کچھ نہ کرو یار. اور ہم نے اپنا ماحول بنایا ہوا ہے. الحمدللہ. گجرانوالہ میں ہمارا ماحول ہے. ہمارے عزیز بھائی بھی، بریلوی دوست بھی، یہ بھی جی جی سارے ایک جماعت اسلامی بھی، ہم وقتاً فوقتاً اکٹھے بیٹھتے ہیں. بڑی بات ہے شیخ. اور کبھی دیر ہو جائے، کیونکہ دائی میں ہوتا ہوں. الحمدللہ. گزشتہ نصف صدی سے ایسی مجالس کا دائی میں ہوں الحمدللہ. الحمدللہ رب اور دوست العالمین. کہتے ہیں یار کافی عرصہ ہو گیا چار نہیں بیچتے. الحمدللہ الحمدللہ. میں یہ کہا کرتا ہوں یار، علماء کرام، ایک علاقے کے علماء کرام صرف 2 مہینے کے بعد اکٹھے چائے پر لوگوں کو نظر آ جائے، 50% کام آپ کا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ نہ کرے آپ. کوئی شیخ محترم بہت بڑی مثال ہے یہ. آپ بہت لوگوں کو نظر آیا کہ علاقے کے 15-20 علماء کرام آپس میں بیٹھے چائے پی رہے، خوش دلی سے گپ شپ کر رہے ہیں. اللہ یہ نظر اکبر. آ گیا بس. اللہ اکبر. تو آپ کا آدھا کام تو ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل بجا یہ فرمایا. آپس کی ہم آہنگی. ہاں جی 2 گزارشات کی بالکل. ہیں. ایک گزارش یہ کی ہے کہ سوسائٹی لوگوں کی نفسیات، ان کی ضروریات سے واقفیت، اور دوسری بات دین کی بات کرنے والوں کو باہمی ہم آہنگی شو کرتے رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہمارے کام کے اثرات ہوں گے. ہیں بھی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. شیخ محترم یہی بات ہے نا. دیکھیں میں نے جو آپ سے سوال کیا کہ علماء نے بہت کچھ ہمیں دیا، مدارس نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ جو آپ نے بات کی کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز وہ ایک نیا ٹیسٹ دیتی ہے، اور ہمارے نوجوان تو اس کو تو خوشی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، سوشل میڈیا کے جتنے بھی یہ پلیٹ فارمز ہیں. آج کل ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسے عالم ہیں، میں ان کو عالم کہوں یا ان کو شخصیت کہہ لوں، کہ مرزا محمد الجیلمی صاحب. انہوں نے لبرلزم ینگ جنریشن کو کس طرح اپنے قابو میں کر رکھا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہاں نہیں، میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. کچھ لوگ ان کے قابو میں، کچھ لوگ ان کے قابو میں. ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، میں اصول میں کسی شخصیت کا نام لیے بغیر، ٹھیک ہے جی. سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ آتے ہیں. جی جی. میں کہتا ہوں جو آدمی نئی نسل کے ذہن سے شکوک ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، وہ حق کی بات کر رہا ہے، سبحان اضافہ اللہ کی بات کر رہا ہے، وہ گمراہی کی بات کر رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان کس ہے اللہ. باشا جس کی گفتگو سے شکوک دور ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. وہ حق کا نمائندہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس کی گفتگو سے شکوک میں اضافہ ہوتا ہے، وہ باطل کی نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اصول میں کسی شخصیت جی ٹھیک ہو گیا سر. میرا اصول یہ ہے، میری اپنی جو موقع ملتا ہے تو میں کہتا ہوں یار، میں بہت سے دوست رابطے میں رہتے، میں نے کہا یار ایسی کوشش کرو کہ جو شکوک موجود ہے نا، ان کو کم کرنے کی کوشش کرو. بالکل اپنی ٹھیک ہے. گفتگو سے، اپنی تحریر سے، اپنے طرز عمل سے، جی جی بالکل. اور ان میں اضافے کی کوشش نہ کرو یار. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. نئی نسل پہلے ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کا جنگل ہے. جنگل ہے. صحیح ہے. صحیح. کانٹے چنو یار، کانٹے پھینکو نہیں. پھینکو نہیں. بالکل بالکل ٹھیک فرمایا آپ ان نے. کانٹوں کو چنو یار. بالکل ٹھیک ہے.
اور نئی نسل کے بارے میں ایک بات میں آپ سے بھی عرض کروں گا. جی جی نئی نسل بے قصور ہے, بالکل ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی بے خبر ہے, بے خبر ہے, بے علم ہے. بالکل ٹھیک ہے, علم ہم نے دیا نہیں, شکوک دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال, کل ہی میرا ایک کالم چھپا ہے. جی جی جس بات کا ان کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں اس کے ذہن میں بات ڈالنے کی شک ہی پیدا ہوگا. ایسا ہی ہے, بالکل. مجھے ایک بڑا دلچسپ سوال ہے. جی جی بالکل. کل اخبار میں چھپا بھی ہے میرا کالم. ایک نوجوان ملا مجھے, یوں کہتے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر واحد کی حفاظت کا اہتمام کیا تھا. میں سمجھ گیا کہاں سے بول رہا ہے. جی جی بالکل. میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہاری تعلیم کیا ہے؟ 3rd ایئر کا طالب علم. اچھا جی. میں نے کہا اچھا علم حدیث پڑھا ہے؟ نہیں. میں نے کہا علم حدیث کے بارے میں کوئی اردو کی کتاب بھی پڑھی ہے؟ نہیں. واقف کو علم حدیث کی؟ نہیں میں نہیں واقف. تو یہ سوال تمہارے ذہن میں کیسے آ گیا کہ خبر واحد کی حفاظت کا حضور نے کوئی اہتمام نہیں کیا تھا؟ یہ کیسے آ گیا؟ کل جو ایک صاحب گفتگو فرما رہے تھے, انہوں نے کہا خبر واحد کی تو حضور نے حفاظت کا اہتمام ہی نہیں کیا, تو یہ کیا سے آ گئی؟ اللہ اکبر. اب ایک آدمی جو بالکل نہیں جانتا نہ حدیث کو, نہ حدیث کے اصول کو, نہ کچھ نہیں پڑھا ہوا, اس کے دل میں یہ بات ڈال دے تو کیا کرے گا وہ؟ شک. میں نے کہا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفاظت کا اہتمام تو کہتے ہو قرآن پاک کا کیا تھا؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا قرآن پاک کو نکال لو. اللہ اکبر. یہ صحابہ نے کیا ہے جب ضرورت پڑی ہے. جی جی بالکل. خدا کے بندے کیا کر رہے ہو؟ جو تمہارا لیول نہیں ہے, جی جی پرائمری کے بچے سے ایم اے کے لیول کا سوال کرو گے تو مصیبت میں پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ظاہر ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا جواب دے گا. ایک شخص کا علم نہیں ہے, پریشان ہو جائے گا. آپ اس کے پاس فلسفے کا جواب سوال کر رہے ہیں, گمراہ ہوگا. بالکل. اور اس کو بے قصور ہوگا. بے قصور ہوگا. بالکل بالکل بجا فرمایا آپ نے. قصور ہے اس کو بے علم رکھنے والوں میں, اور قصور ہے اس کے علم کے دائرے سے اوپر کے سوالات کرنے والوں میں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں اس معاملے میں نئی نسل کا وکیل ہوں. ان کا قصور کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بے قصور ہے. اب خالی برتن ہے, خالی برتن چوک میں رکھ دیں گے جو جس کا جی جائے گا ڈالے گا. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. آپ کا برتن اگر پر ہوگا تو سب دور ہٹیں گے, یار اس پہ پڑا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ اپنی نئی نسل کے خالی دلوں کو, خالی دماغوں کو سوشل میڈیا کے سامنے پھینک رہے ہیں, تو کیا ڈالیں گے؟ جو وہ ڈالیں گے وہی لیں گے. وہی لیں گے. کو قصور کوئی نہیں ہے. قصور کوئی نہیں ہے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے نئی نسل کو دین سے مثبت انداز میں مانوس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. آج مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں نے کہا یار نئی نسل بچہ ہو یا بچی جو کالج کی عمر کو پہنچ گیا نا, اس کو نو مسلم سمجھ کے ڈیل کرو. اللہ اکبر. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے. بالکل ایسا. اور ہمدردی سے, محبت سے, پیار سے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے سوالات پر گھبراؤ نہیں, گالیاں مت دو, فتوے مت لگاؤ. محبت سے سمجھا بیٹا یا بات یوں نہیں یوں ہے. کیا کہنے حضور, کیا کہنے؟ ایسے نہیں ایسے ہے. ہم وہ سوال کرتا ہے ہم ڈانٹ دیتے ہیں, تو میرے ڈانٹنے سے اس کے شک کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ زیادہ ہوگا. بالکل. اور ادھورا جواب دینے سے کیا ہوگا؟ بالکل شک بڑھے گا. ہاں, لو باتیں علماء کرام کو ایک تو نئی نسل سے نفرت نہیں کریں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. محبت سے, پیار سے بات کریں, اور سوال کو سمجھ کر. جی. ایک ہماری نصیحت یہ بھی ہے کہ میں نے سوال یہ نہیں کہنا کہ مجھے اس وقت معلوم نہیں, معلوم کر کے بتاؤں گا. فوری تو میں جو جواب ذہن میں آیا دے دیا. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. وہ شکوک میں اضافہ کرتا ہے. بالکل. اسٹڈی کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضور سود کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے اس کی حرمت کا, لیکن اس پر عمل درآمد کیوں نہیں؟ فیصلے تو کئی دفعہ ہوا ہے. فیصلہ دستور میں واضح لکھا ہوا ہے. جی. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جلد از جلد سودی قوانین نظام کو ختم کرے. بالکل. دستور کا یہ حکم کسی فیصلے کا محتاج نہیں ہے. دستور کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پارلیمنٹ نے طے کیا ہوا ہے, وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا ہوا ہے, سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ دیا ہے. عمل اس لیے ہو رہا کہ وہ اسٹے در اسٹے کے چکر میں. ٹھیک ہے. اسٹے در اسٹے کے چکر میں. جی. میں اس پر ایک مثال لوں گا. جی جی. میں خود سود کی, انسداد سود کی تحریک سے وابستہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. گزشتہ 30 سال سے.
اچھا جی. اور الحمدللہ اس وقت تحریک انسداد سود کے نام سے مختلف مکاتب فکر کے سرکردہ علماء کرام کا جو فورم ہے اس کا کنوینر ہوں. ماشاء اللہ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، الحمد میں للہ. عرض کرتا ہوں کہ ایک تو ہمارے ساتھ کیا ہوا، وفاق شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ فلاں فلاں قوانین سودی ہیں، ختم کرو. بالکل ٹھیک ہے. وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا. جی. سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا کہ فیصلہ ٹھیک ہے، عمل کرو. وہ دوبارہ نظر ثانی کے لیے چلا گیا. میں طریقے واردات آپ کو بتا رہا ہوں. جی جی اصول یہ ہے کہ جس بینچ، ہماری روایت یہ ہے، جی جی. جس بینچ نے فیصلہ کیا ہے نظر ثانی کی اپیل بھی وہی سنتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہوا یہ کہ جو بینچ تھا جس نے سنا تھا، یہ سپریم کورٹ کا شریعت اپیلیٹ بینچ ہو یا وفاق شرعی عدالت، یہ جج مستقل نہیں ہوتے، ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. ایڈ ہاک پر ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. انتظار کیا گیا، نظر ثانی کی اپیل ایکسیپٹ کر لی گئی کہ جن ججوں نے فیصلہ کیا ہے وہ اپنی مدت پوری کریں، نئے جج آئیں وہ فیصلہ کریں. بالکل. 1.5-2 سال انتظار کیا گیا، سب کی مدتیں ختم ہو گئی، نئے بینچ میں ان میں سے ایک بھی نہیں لیا گیا. اچھا جی. نئے جج لیے گئے. انہوں نے اپیل سنی، ٹھیک ہے جی. نظر ثانی کی اپیل ہے. جی جی. فیصلہ کیا دیا کہ سماعت میں سکم رہ گیا ہے، اس کو اثر نو سماعت کیا جائے، بس اتنی سی بات. اس سے کیا ہوا، 19 سال سے وہ کیس چل رہا تھا، ہم 0 پوائنٹ پہ چلے گئے اس ایک جملے سے. اللہ. سماعت میں فلاں جگہ سکم رہ گیا ہے، اثر نو. وہاں پہ جرا نہیں ہوئی یا کیا ہوا، تو اثر نو غور کیا جائے. 19 سال پہلے کے 0 پوائنٹ پہ چلے گئے. میں نے اس پہ لکھا، میں نے کہا ہمیں لوڈو کا سانپ لڑ گیا. ہم کھیلتے کھیلتے 99 تک پہنچے تھے، سانپ لڑا، ہم 0 پر آ گئے. اللہ اکبر. یہ ہمارا طریقے واردات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک اور بات شامل کر لیں، انہوں نے یہ ججوں نے فیصلہ کیا، جی جی. ان میں سے ایک جج صاحب ریٹائر ہوئے. میری ملاقات ہوئی ان سے، اب فوت ہو گیا، اللہ پاک علیہ کی رحمت کرے، آمین. کروں گا ان کے لیے. آمین. میں نے کہا جناب آپ نے یہ کیا کیا، آپ سیدھا کہہ دیتے تھے کہ فیصلہ غلط ہے، یہ آپ نے ٹیکنیکل راستے اختیار کی کیوں کیا، آپ کہتے ہیں فیصلہ غلط ہے. تو ان کا ارشاد یہ تھا کہ یہ بات لکھ کر ہم نے کافر ہونا تھا. اللہ اکبر. جج صاحب نے کہا یار یہ بات لکھ کر ہم نے کافر ہونا تھا کہ فیصلہ ٹھیک تھا، ہم نے صرف روکنا تھا، روک دیا. سود کے مسئلے پہ اتنی زیادتی ہو رہی ہے، اتنی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. بالکل بالکل. کسی معاملے میں قوانین کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے، صرف پالیسی ہے کہ نہیں ہونے دینا. صرف پالیسی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. عمل درآمد تو نہیں ہو سکتا نا، بالکل نہیں ہو سکتا. اسٹے پڑا ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ چل رہی ہے بات، اس میں ہم کہتے ہیں شروع کرو یار، شروع کرو. نہیں، جب جی چاہے گا شروع کریں گے. کب شروع کریں گے؟ جب بینچ ان کی مرضی کا بنے گا. تو اپنی مرضی کا پھر وہ فیصلہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، بس یہی کہہ سکتا ہوں میں تو اس پہ. میں صرف علماء کرام سے عرض کیا کرتا ہوں یار آواز لگاتے رہا کرو، آواز لگاتے رہو. جی جی جی. خاموش رہو، اپنا حق ادا کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، بس یہی بات ہے. حضور بہت اہم سوال ہے، لڑکا اور لڑکی اور کورٹ میرج، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں ایک کورٹ میرج ہے مغرب کا، ٹھیک ہے جی. وہ تو مذہب سے آزاد ہے. ٹھیک ہے جی. مغرب کا کورٹ میں یہ ہے کہ کوئی مذہب کی پابندی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ میاں بیوی ہے، جا کر دیا. کورٹ میرج میں اگر شرعی طریقے سے جج نکاح کروا دے تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر شرعی قوانین کو نظر انداز کر کے مغرب کی طرف پہ آئے تو نہیں. شیخ شرعی مطلب اس طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایجاب قبول، گواہ، ٹھیک ہے. مسلمان ہونا، اس کی جو شرائط ہے جی جی. تو دونوں مسلمان ہوں، بالکل ٹھیک ہے. اور ایجاب قبول شرعی طریقے سے ہو، بالکل ٹھیک ہے. اور گواہ شرعی طریقے سے ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو اگر جج نے اس کا اہتمام کیا ہے جی جی. تو نکاح ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ٹھیک ہے جی آ گئے ہیں جی، نہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. مطلب پھر تو وہ
آپ حرام کہہ سکتے ہیں اس کو. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. جو ایس او پیز ہیں وہ پورے کر ایس او پیز پورے کرنے شرعی چاہیے شریعوں میں. بالکل ٹھیک. شیخ محترم آخری سوال ہے, مدارس کے طلباء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مدارس کے طلباء سے میں عرض کروں گا کہ بنیادی بات وہی جو علماء سے عرض کی ہے کہ سوسائٹی کو جس سوسائٹی میں آپ جا رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کی فریکوینسی میں بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. ہماری فریکوینسی الگ ہے, سوسائٹی کی فریکوینسی الگ ہے. بالکل بالکل ایسا میں ہی ایک ہے. مثال دیتا ہوں. جی جی ایک صاحب نے نیو یارک میں مجھ سے سوال کیا جی. قادیانیوں کے بارے میں, جی کہ قادیانی کافر کیوں ہے. جی اب اس پر یہ کہ ہمارا روایتی انداز ہے, میں اس پہ قرآن پاک کی آیت پڑھ سکتا ہوں, 200 حدیثیں پڑھ سکتا ہوں. ایسا ہی ہے. یہ سوال کرنے والا یہودی تھا. جی جی اب وہ دلیل اس کی تو نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, ظاہر ہے وہ تو نہیں مانے گا. اس کو نہ قرآن پاک کی آیت کا کوئی فرق پڑتا ہے, نہ حدیث کا. اس کو کامن سینس میں بات کرنی ہے. جی بالکل بالکل. اس کو میں آپ کو سوال عرض کرتا ہوں کہ آج کی ضرورت کیا ہے. جی جی کامن سینس میں بات کریں اور لوگوں کی فریکوینسی سمجھ کے بات کریں. اپنی روایتیں ہمارے لیے دلائل ہیں, سارے ہیں, ان کے لیے نہیں ہیں. ٹھیک اس ہے. نے سوال کیا کہ قادیانیوں کو آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, تو آپ انہیں مسلمان کیوں نہیں سمجھتے. جی سوال کرنے والے یہودی اور جرنلسٹ ہے. ٹھیک ہے. جی میں نے کہا یار بات سنو کہ آپ یہودی ہیں. کیوں یہودی؟ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, تورات کو مانتے ہیں. میں کہا وہ تو میں بھی مانتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تم سے زیادہ مانتا ہوں. اگر میں خدا نہ خاصہ کہیں کریم کروں کہ مجھے یہودی تسلیم کرو گے, کر لو. بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا عیسائی کیوں ہیں کہ تورات انجیل کو مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. میں بھی مانتا ہوں یار, ان سے زیادہ مانتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو. وہ تو ماضی کا پیغمبر مانتے ہیں, میں مستقبل کا بھی مانتا ہوں. اگر میں خدا نہ خاصہ کہیں کریم کروں کہ نہیں. میں نے کہا کیوں, تم بتاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے تم موسیٰ اور تورات کو مانتے ہو, لیکن اس کے بعد نیا نبی بھی مانتے ہو نا. اچھا. عیسیٰ اور انجیل کو مانتے ہو, اس کے بعد نیا نبی تو مانتے ہو نا. نیا نبی ماننے سے, نئی وحی ماننے سے تم الگ ہو گئے ہو. تم الگ ہو گئے ہو, ہلاک ہو گئے. اچھا جی. نہ تم یہودی کہلا سکتے ہو نہ عیسائی کہلا سکتے ہو. میں نے کہا اصول یہ طے ہوا کہ نیا نبی نئی وحی اس سے مذہب الگ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہتا ہے یہ ہے. میں نے کہا یہی دلیل میری ہے. مانتے ہوں کہ قرآن کو مانتے ہوں گے, میں انکار نہیں کرتا. رسول اللہ کو بھی مانتے ہوں گے, لیکن اس کے بعد نیا نبی مانتے ہیں, نئی وحی مانتے ہیں, ان کا مذہب الگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آئی انڈرسٹینڈ. جو مرضی کر رہا ہے, مسلمان نہ کر رہا ہے. جیسے میں یہودی نہیں کہلا سکتا, عیسائی نہیں کہلا, وہ بھی نہیں کہلا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ بات عرض کروں کہ لوگ مخاطب کی فریکوینسی پر بات کریں, کامن سینس میں بات کریں. کامن سینس میں بات کریں. بالکل ٹھیک ہو. یہ سیکھیں, یہ فن سیکھنا پڑے گا. ہم میڈیا سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے؟ بالکل ایسا ہی ہے. بالکل کامن سینس سیکھیں. سیکھیں. آج کی جو زبان ہے اس فریکوینسی میں دین کی بات کریں, اور لیکن آج کے لہجے میں کریں. ایک مثال اور دے کے میں بات کروں. جی جی ٹھیک ہے. ایک دفعہ برطانیہ میں برمنگھم میں ایک سیمینار تھا, عورت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی. عورت کی آزادی, عورت کے حقوق. میں بھی بیٹھا تھا. میں نے کہا یار بات کرتا ہوں. عورت کہتے کہ اس کو ڈیفینیشن کرو پہلے. بالکل ٹھیک ہے. جس عورت کی رائے اور آزادی کی آپ بات کریں, وہ عورت کسے کہتے ہیں, پہلے ڈیفینیشن کیا اس کی. ظاہر ہے. بالکل. میں نے کہا آپ کے ملک کے قانون میں 16 سال تک تو وہ اسکول کی پابند ہے, اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے, جبری تعلیم ہے. ٹھیک ہے. برطانیہ میں 16 سال تک جو جی اسکول نکلا وہ کرنا. بالکل ٹھیک ہے. آزادی رہ گئی. جی جی. 45 سال 40 سال کے بعد اولڈ پیپل ہوم میں چھوڑا آئے گا بیٹا, شادی کرنے کے بعد. کہا جی تم آپ وہاں رہیں. اس کے بعد اولڈ پیپل ہوم کے کالونی چلیں گے اس پر. بالکل. 16 سال سے پہلے وہ اسکول ایجوکیشن کی ہے. ہاں جی بالکل. اور 45 سال کے بعد اولڈ پیپل ہوم کی ہے, اس کی ایس او پی میں رہے گی. بالکل. کوئی مرضی نہیں ہے. بالکل بالکل. درمیان والی کو عورت کہتے ہو. بڑی بات ہے شیخ, بڑی بہت سٹ پٹا ہے اس پر. میں نے کہا درمیان والی عورت ہے, 16 اور 45 کے درمیان والی یہ عورت ہوتی ہے جس کی آزادی رائے کی بات کرتے ہو. پہلے عورت کی ڈیفینیشن تو کرو. ہاں جی بالکل ایسے ہی. میں یہ اسی لیے کروں کہ آج کی زبان کو سمجھ کر بالکل مخاطب کی فریکوینسی کو سمجھ کر اس میں بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے.
یہ میری نوجوان علماء سے آج کی زبان بھی آج کی زبان سے مراد انگریزی ضروری ہے، لیکن یہ نہیں، آج کی فریکوینسی نفسیات، قوم کی نفسیات کیا ہے، انٹرنیشنل نفسیات کیا ہے، آج کی فریکوینسی کیا ہے، اس کے مطابق بات کریں. اور دین کی بات ہماری ذمہ داری ہے الناس تک پہنچانا. ہم صرف اپنے اسلام کا خطاب ایھا الناس ہے، جی جی، نسل انسانی تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا شیخ محترم. شیخ ممنون ہوں آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شکریہ مجھے باتیں کرنے کا موقع دے دیا. جی جزاک اللہ. شیخ بن کعب اسٹوڈیو کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو؟ مجھے خوشی ہوئی سب سے پہلے تو نام پر. بالکل ٹھیک ہے جی. وہی نے کہا سب سے بڑے قاری وہی ہیں، استاد جی ہے الحمدللہ. اور دوسرے اس بات پر کہ آپ نوجوان نسل کی رہنمائی کی کوشش کر رہے ہیں، جو آج کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور مثبت انداز میں میں یہاں آ کر خوشی محسوس کر رہا ہوں. جزاک اللہ. اللہ پاک یہ جذبہ اور عمل مبارک کریں، آمین. اور تسلسل کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا. آمین آمین. ناظرین ابھی کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.